بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب النکاح میں ہے، اور مصنف صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کتاب میں کئی ساری فصلیں ہیں، اس میں چوتھی فصل جو ہے کیا وہ متعے کے بارے میں تھی۔ تو متعے کی کافی تو وضاحت ہو چکی، لیکن اس کے کچھ احکام رہتے ہیں۔ ان میں سے آج کے درس میں مین 2 حکم ہیں، ان کے ضمن میں کچھ اور بھی چھوٹے موٹے احکام سنائیں گے۔ توارث مصدر ہے باب تفاعل کا، اس میں شراکت کی معنی ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کا وارث بننا۔ اگر مرد کے متعے کے دوران عورت مر جائے تو کیا مرد عورت کے میراث میں حصے دار بنے گا؟ جیسے کہ دائمی میں تو حصے دار بنتا ہے، یا عورت مرد سے حصے دار بنے گی یا نہیں؟ تو عدم لگا کے بات کلیئر کر دی کہ وارث نہیں بنے گے۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ جاہلیت کے زمانے میں جو طلاق دی جاتی تھی، مرد اپنی بیوی کو کہتا تھا زہرو کے علیہ کا زہر امی، تمہاری پشت مجھ پر ایسے جیسے میرے ماں کی پشت۔ یعنی کیا؟ یعنی جیسے میں ماں کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتا، ایسے تمہارے ساتھ بھی نہیں کروں گا، لہذا تم جاؤ آزاد ہو۔ تو کہتے ہیں متعے والی عورت کے ساتھ بھی زہار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو بظاہر جو ہے کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ زہار واقع ہو سکتا ہے۔ عورت کیا کہتی ہے؟ وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا، کوئی وراثت نہیں ہوگی بینہما، اس متعے والے مرد اور عورت کے درمیان، الا مع شرط توارث، ہاں البتہ وہ عقد کے دوران جب متعت اور قبل تو کر رہے تھے، اس میں کہا تھا بشرط المیراث، تو پھر میراث اٹھا سکتے ہیں۔ فیثبت، تو میراث ثابت ہوگی علی حسب ما یشترطان ہی، اس حساب سے جس کی انہوں نے شرط لگائی تھی۔ مثلا فلاں شہر میں جو ملکیت ہے اس میں میراث ہوگی، فلاں میں نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا انتفاؤہ بدون شرط، لیکن میراث کا منتفی ہونا جب میراث کی شرط نہ لگائی جائے، اس کی دلیل فللأصل، اصل اس کی دلیل ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ میت کا مال منتقل نہیں ہوگا، یعنی اگر مرد مر گیا تو اس کا مال اس متعے والی عورت کی طرف منتقل نہیں ہوگا، یا اصالت العدم کہہ دیں۔ پھر عدم کی وضاحت، اصل عدم میں انتقال مال المیت الی الآخر، تو یہ ایک دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل وَلِأَنَّ الْإِرْثَ حُکْمٌ شرعی، ارث جو ہے وہ ایک شرعی حکم ہے، فَيَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ، تو پھر اس شرعی حکم کا ثابت ہونا بھی متوقف ہے علی توظیف الشارع، کہ جناب شارع وہ وظیفہ ہمارے لیے معین کرے، ذمہ داری معین کرے۔ وَلَمْ يَثْبُتْ ہونا، اور متعے میں شارع کی طرف سے مرد اور عورت کے لیے میراث کا حکم ثابت نہیں ہوا ہے، بل ثابت خلاف ہو، بلکہ وہ چیز جو ثابت ہوئی ہے وہ میراث کے خلاف ہے۔ یعنی جو دلیل ہمارے پاس موجود ہیں وہ کریں کہ ایک دوسرے سے یہ میراث نہیں اٹھائیں گے، کہ قول صادق علیہ السلام فی صحیحۃ محمد ابن مسلم، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اور وہ روایت بھی صحیح ہے جو محمد ابن مسلم صاحب نے نقل کی ہے، من حدودہا، حدودہا کی ضمیر یعنی متعے کی حدود کیا ہیں، اس کے قوانین کیا ہیں؟ اللہ ترسک، اللہ کہیں یا اللہ ترسک، وہ عورت تیری وارث نہیں بنے گی، ولا ترسہا، اور تو اس عورت کا وارث نہیں بنے گا، تو مطلب میراث کی نفی ہو گئی۔ وَأَمَّا ثُبُوتُهُ، میراث کا ثابت ہونا مَعَهُ، شرط کے ساتھ، یہ کیوں؟ فَلِعُمُومِ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، پھر اس لیے کہ یہ جو قانون بتائے گا کہ مومن جو شرط کرتے ہیں اس کے پابند ہوتے ہیں، کیونکہ میراث کی شرط تھی تو ان کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ ایک تو اس وجہ سے شرط والی صورت میں میراث ملے گی، اور دوسری دلیل جو ہے وہ قول صادق علیہ السلام فی صحیحۃ محمد ابن مسلم، ہمارے چھٹے امام کا فرمان ہے روایت صحیحہ میں جو محمد ابن مسلم نے نقل کیے، ان اشترطا المیراث، اگر بیوی شوہر دونوں نے میراث کی شرط لگائی، فہما علی شرطہما، تو وہ دونوں پھر اپنی شرط پر ہوں گے۔ یعنی کیا؟ یعنی پھر ان کو اپنی شرط کی پابندی کرنی پڑے گی۔ خوب، یہ 2 حدیثیں، وقول رضا علیہ السلام فی حسنۃ البزنتی، فی حسنۃ البزنتی، جناب بزنتی صاحب کی روایت صحیحہ تو نہیں ہے لیکن حسنہ ہے، اس میں کیا ہے
इन इश्तरत मीरास कान व इन उश्तरत मीरास कान, अगर मीरास की शर्त लगाई जाए तो कान मीरास हो जाएगी। व इन लम युश्तरत लम यकुन, और अगर मीरास की शर्त नहीं लगाई गई तो फिर मीरास जो है क्या है वो वाक़े नहीं होगी। तो अब ये हदीस भी शर्त की सूरत में मीरास को साबित करती है। अक़वाल उखर, और इस मसले में दूसरे भी अक़वाल हैं, माख़ज़ुहा, उन अक़वाल का दलील, उन अक़वाल का माख़ज़ क्या है जनाब, अख़बारुन, अहादीस हैं, व इतलाक़ुन ला तुकाविमु हाज़िही, और जनाब कुछ उनके इतलाक़ात भी हैं जो ला तुकाविमु हाज़िही, जो हमारे इस जो है क्या है अदिल्ला के साथ जिनको शारह ने जिक्र किया, कौन से, कि अदम शर्त की सूरत में मीरास नहीं है, ये दूसरे अक़वाल उनका मुकाबला नहीं कर सकते। चले भाई कौल तो हमें बता दें जनाब, अहदुहा, उनमें से पहला कौल अत्तवारुसो, ये एक दूसरे के वारिस बनेंगे। मुतलका, मुतलका का मतलब क्या है, चाहे उन्होंने शर्त लगाई है मीरास की चाहे नहीं। वो सानिहा, और दूसरा कौल अदमहु, यानी मीरास नहीं होगी मुतलका, चाहे उन्होंने शर्त मीरास की लगाई या नहीं लगी। वह सालिसुहा, और तीसरा कौल सुबूतहु, भाई मीरास साबित है कब, अदम शर्त अदम ही, इस जुमले पर दिक्कत करनी है, यानी जब शर्त न की गई हो मीरास न होने की, यानी अक्द के वक्त ये कहते हैं भाई हमारा अक्द होगा लेकिन हम एक दूसरे को मीरास नहीं देंगे, ठीक है, अगर ऐसी शर्त लगाई है फिर तो जनाब जो है क्या है वो मीरास साबित नहीं हो सकती। लेकिन अगर ऐसी शर्त नहीं लगाई, अदम की शर्त नहीं लगाई, तो साबित हो जाएगा। अब देखें सुबूतुल मीरास, मीरास साबित होगी कब, अदम शर्त अदम ही, जब ये शर्त न लगाई गई हो मीरास न होने की। वल अजहर मुख्तारुल मुसन्निफ, अजहर नजरिया वही है जो मुसन्निफ साहब ने इंतखाब किया कि भाई शर्त की सूरत में मीरास होगी, शर्त न होने की सूरत में मीरास नहीं होगी। सुम्मा इन शरता हो, अगर इस मर्द और औरत ने मीरास की शर्त लगाई लहुमा कि दोनों एक दूसरे से उठाएंगे, फ़अला मा शरता हो, तो फिर उन्होंने जिस तरीके की शर्त लगाई उसी के मुताबिक पाबंद होंगे। औले अहदिमा खासा, या औरत कहती है कि मेरी पहले ही मिल्कियत कम है, मैं मर जाऊं तो तुम वारिस नहीं बनोगे, लेकिन अगर तुम मर गए तो मैं वारिस बनूंगी। तो ओह तो में लकौनों का ज़ालिक, तो एहतमाल ये है कि उस एक की मीरास साबित होगी, दूसरे की मीरास साबित नहीं होगी। क्यों, अमलन बेशर्त, अमल करते हुए शर्त पर। वो बुतलान ही, और एक कौल के मुताबिक ये शर्त बातिल है। क्यों, ले मुखालिफत ही मुक्तज़ा हो, इसलिए कि ये शर्त मुखालिफत रखती है अक़द मुता के साथ। क्यों, ले अन्न ज़ौजियत इन इक्तज़त अल इर्स, अगर ज़ौजियत और बीवी होना तकादा करती है इर्स की, ठीक है, वन तफत मवाने ओहू, और इर्स के मवाने भी रुकावटें दूर हैं, तो सबत मिनल जानिबैन, तो मीरास दोनों तरफों से साबित होगी। वह इल्ला इंतफा मिनहुमा, और अगर कोई रुकावट है तो फिर दोनों को मीरास नहीं मिलेगी। ये आपका कहना कि एक को मिलेगी एक को नहीं मिलेगी, ये बात ठीक नहीं है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वह यक बिहा अज़हारो, मुत्ते वाली औरत के साथ ज़िहार वाक़ हो सकता है। अला असहिल कौलैन, दो कौल में से असह कौल यही है। ले उमूमिल आयत, इसलिए कि ज़िहार वाली आयत आम है, जो अपनी बीवियों के साथ ज़िहार करते हैं। अगर आयत भी कहें तो मैं पढ़ दूं, अल्लज़ीन युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम, वो लोग जो अपनी औरतों के साथ जो है क्या है ज़िहार करते हैं। अब यहाँ पर ये निसा का लफ्ज़ जो है क्या है वो आम है, यानी ये मुते वाली को भी शामिल है, निकाह वाली को भी शामिल है। फ़इन्नल मुस्तमता बिहा बितहक़ीक़, जिसके साथ मुता किया गया है ज़ौजतुन, वो ज़ौजा है। वलम तखुस, और इस आयत को कोई जो है तखसीस भी नहीं लगाई गई, बेखिलाफ मा सबक, हाँ मीरास वाले मसले में इस बीवी को मीरास से जुदा किया गया था। वज़हब जमाअतुन, और एक जमाअत ने नजरिया दिया है इला अदम वुकू इज़हार बिहा, कि ज़िहार वाक़ नहीं होगी मुत्ते वाली औरत के साथ। क्यों, लिकौल सादिक अलैहिस्सलाम, इसलिए कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है। ये भी देखें बगैर दलील के बात नहीं करते। अज़हारो मिस्ल तलाक, इमाम ने फरमाया ज़िहार तलाक की तरह है।
اب یہ جو امام نے زہار کو طلاق کے ساتھ تشبیہ دی، اس سے تبادر کس بات کا ہوتا ہے کہ بھائی جہاں جہاں پر طلاق ہوتی ہے وہاں وہاں پر زہار ہوتا ہے۔ والمتبادر من المماثلہ، وہ چیز جو اس مماثلت اور ایک جیسائی سے ہمارے ذہن میں آتی ہے، ان یکون فی جمیع الاحکام، ٹھیک ہے، کہ جناب یہ مماثلت تمام احکام میں ہے۔ تمام احکام کا مطلب کیا ہے؟ بیوی ہونے میں، حرمت میں، جو بھی احکام بتائے گئے ہیں۔ وَلِأَنَّ الْمُظَاهِرَةَ، اور دوسری بات یہ کہ جناب جو زہار کرتا ہے، یلزم بالفئة او الطلاق، اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ یا وہ فئت ادا کرے یا وہ طلاق دے۔ فئت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی بات سے ہٹے اور اپنی بیوی کی طرف آئے یا طلاق دے۔ وَهُوَ هُنَا مُتَعَذِّرٌ، وہ تو یہاں پر متعذر ہے۔ کیوں بھائی؟ اس عورت کو طلاق تو ہو ہی نہیں سکتی، جب طلاق نہیں ہو سکتی تو زہار بھی نہیں ہوگی، کیونکہ زہار میں ہم اس کو مجبور کرتے ہیں طلاق دے۔ متے والی عورت میں طلاق نہیں ہے، جب طلاق نہیں ہے تو نتیجے میں اس عورت کو جو ہے کیا ہے، ہم زہار کی بھی نفی کریں گے۔ والالزام بالفئۃ وحدہ بعید، آپ کہیں چلیں طلاق پہ ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے، ہم فئہ پہ مجبور کریں گے کہ بھائی تم متے والی عورت کے پاس جاؤ، یہ جو تم نے قسم کھائی اس کو توڑو۔ بھائی زہار کی دو باتیں ہوتی ہیں، ایک فئت، دوسری طلاق۔ جب طلاق کی نفی ہے تو پھر جو ہے کیا ہے، فئت کا بھی حاصل ہونا مشکل ہے۔ وَبِحِبَّةِ الْمُدَّةِ بدل طلاق، اور ہم چلیں اس کو کہتے ہیں کہ بھائی بیوی کے پاس جاؤ یا اس کو مدت بخش دو طلاق کے بدلے، ابعد، یہ بہت ضعیف ہے۔ وَيُضَعَّفْ بِضَعْفِ الرِّوَایَتِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو قول تھا کون سا کہ جناب زہار واقع نہیں ہوگی متے میں، یہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اوپر آپ نے روایت نقل کی جو زہار کی نفی کر رہی تھی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ روایت ضعیف ہے، وہ ارسالہ، دوسری بات یہ کہ یہ روایت جو ہے کہ مرسلہ ہے۔ والمماثلۃ، اور جب بھی آپ ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں تو لا تقتضی العموم، یہ تقاضا نہیں کرتی کہ تمام چیزوں میں ایک جیسے ہیں، کسی ایک چیز میں بھی ایک جیسے ہوں تو آپ شباہت دے سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں زیدن کالاسد، زید شیر جیسا ہے، کیا جیسے شیر کے 4 پاؤں ہیں ایسے زید کے بھی 4 پاؤں ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ جیسے شیر کے منہ میں بدبو ہے، کیا زید کے منہ میں بھی بدبو ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ جیسے شیر کچا گوشت کھاتا ہے، کیا زید بھی کچا گوشت کھاتا ہے؟ ایسا نہیں۔ صرف شجاعت میں دونوں ایک جیسے ہیں تو بھی آپ نے تشبیہ دے دی۔ تو یہاں پر بھی جو ہے کیا ہے، اس قسم کی تشبیہ دینا، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام باتوں میں جو ہے کیا یہ ایک جیسے ہیں۔ والمماثلۃ، تشبیہ دینا، لا تقتضی العموم والالزام، وہ جو ہے کیا ہے جناب تقاضا نہیں کرتی کہ ہم کہیں کہ تمام باتوں میں دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں۔ والالزام باحد الامرین، باقی یہ جو آپ نے کہا کہ ہم اس کو مجبور کریں گے کہ یا لوٹے بیوی کی طرف یا طلاق دے، جاز ان یختص بدائم، جاز بمعنی امکن، ممکن ہے کہ یہ حکم مخصوص ہو کس کے ساتھ، دائمی کے ساتھ۔ وَيَكُونُ اثر الزہار ہونا، اچھا تو پھر متع میں زہار کا اثر کیا ہوگا جناب؟ تو کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے نا۔ فرماتے ہیں یہاں پر اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ وجوب اعتزالہ، تم اس عورت کو جو ہے کہ وہ جدا کر دو، وجوب اعتزال ہے، اور کہیں پر جو ہے وجوب انعزالہ، میرے خیال میں انعزال مزید بہتر ہے، یعنی اس عورت کو آزاد کر دو متے سے، کل مملوکتے، جیسے اگر آپ نے اپنی کنیز کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ زہار کیا تھا تو وہاں بھی آپ کو ہم مجبور کرتے کہ تم اپنی کنیز کو آزاد کر دو۔ تو اس حوالے سے بیوی شوہر متے والے میں میراث ثابت نہیں ہے، اگر میراث کی شرط لگائیں گے تو ثابت ہے۔ زہار ان دونوں کے بیچ میں، یعنی شوہر بیوی کے ساتھ زہار کر سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔